أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 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 بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ، سبحان اللہ. اور روح رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. قاری منیر حسین محمدی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں
کلام الہی کی جو آیات مبارکہ ہیں ان کی تلاوت فرمائی ہے، اور سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 176 سے 182 کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور سختی، تنگ دستی میں اور مصیبت، بیماری میں اور جنگ کی شدت، جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر اس کو یعنی قتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ یعنی قصاص معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے اور خون بہا کو اچھے طریقے سے اس تک پہنچا دیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے۔ بس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی کی ضمانت ہے۔ اے عقل مند لوگو، تاکہ تم بچو، تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ پھر جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دیا تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا کسی کے حق میں زیادتی کا اندیشہ ہو، پھر وہ اس کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ جناب یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا، اور یہ جو اسپیشل رمضان کی ٹرانسمیشن ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے سجائی ہے اس میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور ماہ رمضان کے دوران لوگوں کی جو روزمرہ کی کہہ لیں یا ڈیلی روٹینز ہیں، مصروفیات ہیں، وہ تھوڑی سی چینج بھی ہو جاتی ہے، اور دن بھر میں صرف ہم لوگ 2 بار ہی کھانا کھاتے ہیں، جس کے باعث نیند یا پھر جو غذائی شیڈیول ہے اور دیگر سرگرمیاں ہیں ہماری وہ بڑے اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے نیند کے اوقات میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ عموماً رمضان کے مہینے میں ہم سب کا جو نیند کا دورانیہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ہمارا جسم اچانک آنے والی ان تبدیلیوں کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے دوران لوگوں کو سستی، تھکاوٹ اور جسمانی توانائی میں کمی کے ساتھ کچھ لوگوں کو جسم کے مختلف حصوں میں دردوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ پٹھوں کا کھچنا، کمر میں درد رہنا یا پھر جوڑوں کا درد ہونا۔ تو یہ سب دردیں کیوں ہوتی ہیں، ان سے کیسے نجات حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں کون سی غذائیں ایسی لینی چاہیے جو روزے کے دوران ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں، اس پر بات کریں گے ہمارے اس سیگمنٹ میں۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی صاحب ہیں، پین مینجمنٹ ایکسپرٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں روح رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو رمضان کے دنوں میں ہماری پوری روٹین چینج ہوئی ہوتی ہے، سونے جاگنے کی ہماری روٹین، غذاؤں کی ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے، تو بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں پین رہتی ہے، کمر میں درد رہتی ہے یا پٹھے کھچ جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف روٹین چینج ہونا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی، آپ نے بات شروع کی نیند سے متعلق۔ ہاں جی، تو میں چند باتیں نیند کے متعلق کرنا چاہوں گا، چند مسکنسیپشن جو میں دور کرنا چاہوں گا۔ جی رمضان میں کہا جاتا ہے جی آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، آپ اس لیے تھکے ہوئے ہیں، ہاں جی، اس لیے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، اور آپ کی ورک پرفارمنس نیکسٹ ڈے بہتر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جی، اچھا ہارورڈ میں ایک دفعہ ریسرچ کی انہوں نے کہ چند پیشنٹس کو انہوں نے 1 ہفتے کے روزے رکھائے، اچھا، ایک فاسٹنگ کرائی ان کو، صحیح،
اور اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ روزے رکھنے کے بعد جو رات کو وہ سوئے تو ان کی نیند کی جو کوالٹی تھی وہ پہلے سے بہت بہتر ہوگی، بہت بہتر ہوگی، خاص طور کے اوپر وہ جو ہم ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے، جو اس کا گہری نیند کہتے ہیں. لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم بلی بھی ہمارے پاس سے گزر جاتی ہے، ہمیں آنکھ کھل جاتی ہے ہماری. تو روزہ رکھنے کے بعد جو آپ کو نیند آتی ہے اس کی کوالٹی بہت بہترین ہوتی ہے. صرف شرط یہ اگر آپ ٹائم پہ سو جائیں، 3 سے 4 گھنٹے کی نیند پوری ہو جائے اور اس کے بعد آپ کی نیند کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی. ایون وہ جو خواب الٹے سیدھے آتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے اور اگلے دن آپ اپنا کام بھی بہت اچھے طریقے سے. لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی یہ جو نیند کی کوالٹی کو بہتر کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، کوئی ٹیکنیکس ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سو جاتے ہیں لیکن ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ نہیں سوتا، وہ جاگتا رہتا ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ بلی بھی پاس سے گزر جاتی ہے، ہلکا سا بھی نوک ہو جاتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے. تو وہ کوالٹی کہ ہمیں گہری نیند آئے، کوالٹی والی نیند آئے، اس کی کوئی ٹیکنیکس ہے؟ جی بالکل ٹیکنیکس ہیں اس کی بھی، اور اس میں سے جو بڑی ٹیکنیک ہے وہ یہی ہے، فاسٹنگ ہے. اچھا. اگر آپ افطار کے بعد کھانا کھا لیں اور جب آپ کی تراویح ہوتی ہے اس کے بعد آپ کچھ نہ کھائیں تو وہ جو کھانا اچھی طرح سے ہضم ہوگا. اور اگر تراویح کے بعد بندہ سو جائے تو وہ جو 4-5 گھنٹے کی نیند سحری سے پہلے کی ہے وہ بہترین کوالٹی کی نیند ہوتی ہے. اور اس میں ایون ایک بیماری ہوتی ہے اس کا ریسٹ لیگ سنڈروم کہتے ہیں. جو لوگ رات کو سوتے ہوئے ٹانگیں چلاتے ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے. اچھا. اور وہ جو کوالٹی آف جو آپ کی سلیپ بہتر ہوگی اس سے کیا ہوگا، جب صبح اٹھیں گے تو فریش، آپ کا اگلے دن کا کام بہتر ہوگا، لڑائی جھگڑا کم ہوگا، آپ لوگوں سے جھنجھلائیں گے نہیں، آپ لوگوں سے لڑیں گے نہیں. تو یہ جو چاہے اب ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کوانٹٹی آف نیند جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. جیسے لوگ صبح سحری کر کے سو جائیں گے اور زہر کی نماز تک سوئے رہیں گے، چاہے وہ 8 گھنٹے بن جائے، لیکن اس کی کوانٹٹی تو بہت اچھی ہوگی لیکن کوالٹی اچھی نہیں ہوتی اس نیند کی. کیونکہ جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے سرکیڈین ریدم کے مطابق رات کو سونے کو بنایا ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اچھا، مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں رات کو سحری سے پہلے تھوڑی سی نیند لے لینی چاہیے. ضرور لینی چاہیے، تھوڑی سی نہیں بلکہ 3-4 گھنٹے کی. 3-4 گھنٹے کی. اوکے. اور جو سب سے امپورٹنٹ ٹپ ہے اس جسمانی دردوں سے بچنے کی، اپنے آپ کو فریش رکھنے کی اور نیند پوری کرنے کی، وہ ہے پاور نیپ. ظہر کے بعد تھوڑی سی دیر کی نیند، 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ، اس کو پاور نیپ، اس کا نام ہی پاور نیپ ہے. اور اس کو ہم اپنی جو میڈیکل لینگویج میں سیسٹا کہتے ہیں. سیسٹا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہ جو گھنٹے، وہ جو آدھا گھنٹہ بھی آپ سو لیں تو آپ کو ایک جاپنیز میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نئی زندگی آپ کو مل جاتی ہے. یعنی مردے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بقول جاپنیز زبان میں 20 منٹ کے بعد. اور یہ ہماری اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے. تو وہ آپ کی جو آپ نے بھی جسم کی دردوں کی بات کی، تھکاوٹ کی بات کی، اگر ان سے بچنا ہے، نیند اچھی کرنی ہے، موڈ ٹھیک رکھنا ہے، کوالٹی آف لائف بہتر کرنی ہے، تو تھوڑی سی نیند دوپہر کو ضرور لینی چاہیے. مطلب اگر سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کو دردیں رہتی ہیں یا جسم میں کھچاؤ رہتا ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نیند کا سائیکل جو ہے وہ خراب ہوا ہے. دوسرا، کوئی ایسی غذائیں بھی ہیں جن کا انٹیک بڑھانے سے ان تمام تر پرابلم سے بچا جا سکتا ہے؟ پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کون سی غذائیں جن کا انٹیک گھٹانے سے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹیکنیکلی سپیکنگ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم افطار کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو ڈیپ فرائیڈ ہیں، جو بڑی بڑی ہیوی ہیں، جن کے بغیر روزے اور 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بغیر وہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں ساری. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پروٹین ہوتی ہے باڈی میں، اس کو ٹرپٹوفین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک سیروٹونن کا لیول بھی باڈی میں بڑھ جاتا ہے. وہ سیروٹونن وہ چیز ہے جو باڈی کو بتاتی ہے دماغ کو بھائی جان سو جاؤ. تو اسی لیے آپ دیکھا ہوگا جو ہیوی افطاری کرتے ہیں اس کے فوراً بعد ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اب کام نہیں کر سکتے، ہم اب اور کہیں جام کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم تو ایون تراویح پڑھنے بھی نہیں جا سکتے. تو وہ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ جو ہیوی غذائیں ہیں، جو ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کریں. اور یہ جو ہم افطار کے بعد ہم بڑے بڑے ہیوی کھانے کھاتے ہیں ان سے پرہیز کریں. جتنی غذا آپ لائٹ رکھیں گے اتنی ہی اس کو ہاضمے کے نظام میں آسانی ہوگی، اتنی ہی جسم میں دردیں کم ہوگی، اتنا ہی بلڈ کی مقدار جو بجائے ساری پیٹ میں جمع ہو جائے وہ سارے مسلز میں جائے گی. اور اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کا اپنا کھانا اور آپ کا اپنا سونا اچھا ہو جائے گا. اور دوسری چیز جو سب سے ضروری ٹپ ہے وہ ہے پانی کا استعمال. ٹھیک ہے. جتنا پانی کا استعمال ہم افطار اور سحری کے درمیان کر سکتے ہیں وہ بہتر ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ سحری سے پہلے
2 जग पानी पी लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम कोई ऊँट नहीं है जो पानी को स्टोर स्टोर कर कर लेंगे, लें। हाँ। तो हम पानी को स्टोर किस तरह कर सकते हैं कि हम वक्फे वक्फे से से जब थोड़ा तक थोड़ा हम पानी। जाग रहे हैं हम पानी पीते रहें। तो पानी की मिक़दार अगर अच्छी होगी जिस समय दर्दें कम होगी, आपकी जो बीमारियां हैं वो कम होगी, हार्ट अटैक का खदशा कम होगा, स्ट्रोक का खदशा कम होगा, नींद बेहतर हो जाएगी। सो छोटी छोटी टिप्स हैं वही अगर हम पूरी करते लेकिन रहें। डॉक्टर साहब, जो जिस तरह आपने फ्राइड आइटम्स की बात की, इसके साथ साथ हम लोग ठंडे मशरूबात का भी तो इस्तेमाल करते हैं, हमारे दस्तरखान पे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो शरबत है वो भी हमारे घरों में बन रहे होते हैं, तो क्या वो भी इसका सबब बन सकते हैं? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप एक चीज़ एक लिमिटेड मिकदार में लेते हैं, जैसे घरों में दूध सोडा बनता है, जैसे घरों में नींबू पानी बनता है, ये वो चीज़ें जो हम घरों में तैयार करते हैं, इनकी हाइजेनिक कंडीशन, इनकी हाइजेनिक वैल्यू बहुत बेहतरीन है, कैलोरिक वैल्यू भी बेहतरीन है। जैसे कि हम फिज़ी ड्रिंक्स लें, वो जो कोला ड्रिंक्स लें, वो ठीक नहीं है, उसमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कैफ़ीन की मिकदार ज़्यादा होती है, जो ना आपका हाजमा ठीक होने देती है, ना आपके जिस्म को ताकत देती है, कैलोरीज आपके जिस्म में ऐड करती रहती है, बल्कि आपकी नींद और बाकी मामलात भी ठीक नहीं रहते। अच्छा। तो छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर वो हम फॉलो करते रहें, खाना खा भी लें कोई हर्ज नहीं, हज़म हो जाए, थोड़ी सी वॉक कर लें, तो आप जो मर्ज़ी खाएं पिएं, अपने आप को बचा के रख सकते हैं। तो किस तरह की वॉक करें? मतलब इफ्तारी के बाद अगर किसी को प्रॉब्लम है कि मतलब सुबह से वो काम कर रहा है, उसकी कमर में पेन है या फिर कंधों में खिंचाव है, तो किस तरह की एक्सरसाइज या वो टिप्स दें हमें? देखिए, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज तो वॉक है। किसी किस्म का जिम, किसी किस्म की और कोई ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको वेट्स उठाने पड़े, हम बीइंग ए डॉक्टर्स को रेकमेंड नहीं करते। तो ये बॉडी वार्म अप नहीं होती। अगर आप वेट उठाएंगे, किसी जिम में चले जाएंगे फ़ौरन ही, तो हो सकता है कि आपको कोई मसल डैमेज कर लें। तो सबसे आसान चीज़ जो घरों में हो सकती है, कमरे में हो सकती है, छत पे हो सकती है, गली में हो सकती है, वो वॉक है। और ज़रूर थोड़ी बहुत वॉक करनी चाहिए अफ्तार की थोड़ी कुछ देर बाद या खाना खाने के बाद, ताकि आपने सारे दिन में जो खाया है वो हज़म हो जाएगा, प्लस आपके जो बॉडी के केमिकल्स हैं, बॉडी के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और दर्दों से भी बचे रहेंगे। अच्छा। अगले दिन का हाजमा भी ठीक हो जाएगा, मूड भी ठीक हो जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी और पानी भी बंदा ज़्यादा ले सकता है और शुगर भी कंज्यूम हो जाएगी। शुगर भी कंज्यूम हो जाएगी। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हमें अपनी लाइफ में या डेली रूटीन में ऐड ऑन करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पेन मुसलसल रहता है और उसके लिए उन्हें फिर मेडिकेशन पर भी जाना पड़ता है, वो मेडिसिन पेन किलर्स उन्हें फिर वो खानी पड़ती हैं। तो क्या पेन किलर्स के बगैर भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब घरों में ही टेक्निक्स के साथ? हमारी कोशिश तो यही होती है कि पेन किलर ना लेने पड़े, क्योंकि पेन किलर के 2 मसले हैं। एक तो हर गुजरते दिन के साथ इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। आज 1 गोली खाई, कल 2 खाएंगे, कल 4 खाएंगे, प्लस हर दवाई जो हम लेते हैं उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। किसी का मैदे पे है, किसी का जिगर पे है, किसी का गुर्दों पे है। तो पेन से बचने के लिए 2 चीज़ें हैं। वही पहली बात, घूम फिर के आप थोड़ी सी स्लीप बेहतर कर लें, हैवी ग़िज़ाएँ ना लें, चलते फिरते रहें और अपनी नींद को ठीक रखें और पानी की मिकदार ठीक रखें। चाहे शरबत ले लें, चाहे दूध पी लें, चाहे कच्ची लस्सी पी लें, चाहे दूध सोडा पी लें, कुछ भी लें, बॉडी के अंदर पानी की मिकदार वो ठीक होनी चाहिए। तो इससे जिस्म की दर्दें जो मसल स्पैज़म में नहीं जाते, पट्टे के चौं में नहीं जाते, और जुकाम खा की जो दर्दें होती रहती हैं ख़ासतौर पे कमर में, कंधों में, वो ठीक होती रहती हैं। क्योंकि हमारी घर की जो ख़वातीन ख़ासतौर पे जो किचन में काम करती हैं, आखिरी 2 घंटों में उनको उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। फिर उसमें उनको पसीने भी आते हैं, फिर उनका डिहाइड्रेशन की भी होने का चांसेस होते हैं। तो सिर्फ उसकी टिप यही है कि आप अपने अंदर जिस्म के अंदर बेसिक चीज़ें, पानी की मिकदार है उसको ठीक रखें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें और 1 आध कप चाय का भी पी लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो जो हैवी कैफ़ीन है, इसमें कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी है, ये चीज़ें आप लेंगे तो आप अल्टीमेटली ये होगा कि नींद डिस्टर्ब होगी तो सारे का सारा साइकिल वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी नींद ही डिस्टर्ब रहेगी तो आपकी पूरी बॉडी ही उसकी वजह से डिस्टर्ब रहती है। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और कारी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। और जनाब, किस तरह आपने अपनी नींद को बेहतर बनाना है और जितने भी मसल्स में खिंचाव आ जाता है या दर्दें होती है कमर में, तो अपनी ग़िज़ा के साथ तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और नींद को बेहतर करके इन तमाम तर चीज़ों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद।
سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی ہے. اسامہ بن سعود ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور رمضان ٹرانسمیشن اسپیشل ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب, جیسا کہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے, اور حضرت نوح کا واقعہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں, تاہم اب ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کا واقعہ سنانے والے ہیں جو بازار مصر میں بکنے آئے, لیکن تخت مصر ان کے آگے سر بسجدہ ہو گیا. آج ہم اس نبی کا ذکر کرنے والے ہیں جس کے حسن کو دیکھ کر مصر کی حسیناؤں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. آج ہم اس نبی کا ذکر کرنے والے ہیں جس کے آگے سورج, چاند اور 11 ستارے سجدہ ریز ہوئے. اللہ کے اس پیارے کا ذکر کرنے والے ہیں جس کے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام, جس کے دادا کا نام اسحاق علیہ السلام, اور جس کے پردادا کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے. آج ہم مظہر تجلیات خدا, فرما روائے مصر, حضرت یوسف نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے والے ہیں. ہے یہ وہ دلکش خدائی داستاں, محو حیرت جس سے ہیں پیر و جواں. ایک کنانی کو کیا رتبہ ملا, بادشاہ مصر یوسف ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سورہ یوسف, سورہ انعام اور سورہ غافر میں آیا ہے, اور ان دونوں صورتوں میں صرف ان کا نام ہی آیا ہے, باقی سب جو ان کا ذکر ہے وہ سورہ یوسف میں ڈیٹیل میں ہمارے سامنے آیا ہے. اور جس کو قرآن مجید میں احسن القصص کہا گیا ہے, احسن القصص, کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو خوبصورت ترین واقعہ قرار دیا ہے. جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 1 سے 3 میں ہے, الف لام را, جس کے حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں, اور یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں بزبان عربی اتارا تاکہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو. اے حبیب, ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں, اور اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے, اگرچہ آپ اس سے پہلے اس قصے سے بے خبر تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی. اگر یوں کہا جائے کہ عشق تھا تو غلط نہیں ہوگا. کسی وقت بھی ان کا جدا ہونا گوارا نہ کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا, جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام پہچانتے تھے, اور اسی لیے ان سے بہت زیادہ محبت تھی, الفت تھی. لیکن باقی بھائیوں کے لیے نہایت شاق اور ناقابل برداشت عمل تھا, اور وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دلی محبت یوسف علیہ السلام سے نکال دی جائے. اور اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بھی دیکھا. سورہ یوسف آیت نمبر 4 سے 5 میں ہے کہ وہ قصہ یوں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا جان سے کہا کہ اے میرے والد گرامی, میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا ہے, میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں فرمایا, اے میرے بیٹے, اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا, ورنہ وہ تمہارے خلاف ہوئے کوئی پرفریب چال چلیں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن بھی ہے, اور ہم یہ جانتے بھی ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے فرزند کا خواب سن کر بہت خوش ہوئے وہ, اور لیکن کسی طریقے سے وہ جو ان کا خواب تھا حضرت یوسف کا, ان کے بھائیوں کو پتہ چل گیا, اور آخر شیطان نے بھائیوں کے دل میں حسد کا بیج بو دیا, کیونکہ اس خواب کا مطلب بہت ہی ظاہر تھا. سورج اور چاند سے مراد تھی حضرت یوسف کے ماں باپ, اور 11 ستارے ان کے 11 بھائی تھے. تو بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ زیادہ بھڑک گئی. تو ایک دن یوسف علیہ السلام کے خلاف انہوں نے سازش کے لیے آپس میں مشورہ شروع کر دیا کہ سب کام کاج کرنے والے ہم ہیں, اور جو باپ کی محبت ہے ان دونوں بھائیوں یعنی کہ یوسف اور ان کے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین کے ساتھ ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 8 میں کہ جب یوسف کے بھائیوں نے کہا واقعی یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے, حالانکہ ہم 10 افراد پر مشتمل زیادہ قوی جماعت ہیں. بے شک ہمارے والدین کی محبت کی کھلی فارفتگی میں گم ہے. اور بھائیوں نے جب باپ کی زیادہ مہربانی حضرت یوسف پر دیکھی
تو پھر بے قرار ہو کر اس کو دکھ دینے پر کمر بستہ ہو گئے، اور پھر سب نے مصلحت کرنے کے بعد اپنے والد بزرگوار کے آگے یہ عرض کی کہ اگر آپ چھوٹے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ روانہ کریں اور ہم مل کر سیر کریں گے اور دل سے ہمارا غم بھی دور ہو جائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وابستگی اس فرزند سے ایسی ہے کہ اگر مجھ سے جدا ہو گئے تو میرا دل مغموم رہے گا، اور اگر تم اس سے غافل ہو جاؤ تو بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا بھیڑیے کی کیا مجال کہ وہ ہم سے کھا لے گا، ہم ایک زبردست جماعت ہیں، بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ آخر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی منت سماجت کی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اور جب باپ کے سامنے تھے تب تو وہ پیار اور محبت سے بہت زیادہ پیش آ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن جب باپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ بہت زیادہ سخت ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام جس بھائی کی منت کرتے وہی بیگانہ ہو جاتا اور سخت جواب دیتا، اور آخر یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہودا کی جو ان کا بھائی تھا اس کی منت وزاری کی، تو اس کا دل تھوڑا سا نرم ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں یوسف کے قتل کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا، میری رائے یہ ہے آپ سب کو کہ اس کو واپس لے جا کر والد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور سب نے یہ کہا اس وقت کہ یوسف ہمارے ظلم اور زیادتی کا والد سے ضرور ذکر کرے گا۔ آخر سب اس رائے پہ اس کے بعد متفق ہوئے کہ یوسف کو کسی کنویں میں ڈال دے، یا خود مر جائے گا یا کوئی اس کو نکال کر لے جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 10 میں کہا گیا ہے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل مت کرو اور اسے کسی تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اسے کوئی راہگیر مسافر اٹھا لے جائے گا، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پھر یہ سوچا کہ اس عمل سے باپ کی توجہ ہماری جانب زیادہ ہو جائے گی، ان کی محبت ہمیں زیادہ ملے گی، اور پھر ہم توبہ کر لیں گے اور نیک بن جائیں گے۔ تاہم سب بھائیوں نے انہیں تکلیف دینا شروع کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایذا پہنچانی اور جو تکلیف تھی وہ دینا شروع کر دی، انہیں بلا بھلا کہنا شروع کر دیا اور مارتے پیٹتے ہوئے انہیں کنویں کے پاس لے گئے۔ یہ آج کا یہاں تک کا جناب قصہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ کس طرح رویہ اختیار کرتے تھے۔ اس کے بعد کا قصہ کس طرح انہیں کنویں میں پھینکا گیا، وہاں سے جو قافلہ گزرا تھا انہوں نے کس طرح انہیں نکالا، وہ مصر کے بازار میں کس طرح گئے، اس حوالے سے ہم آپ کو اگلے جو سیگمنٹ ہے اس میں بتائیں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ اسامہ بن سعود ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خوان ہیں اور بہت ہی خوبصورت آواز ہے اسامہ کی، اور بہت خوبصورت نعت بھی انہوں نے پڑھی ہے۔ روح رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب کل جس طرح اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے اور ہمارے گھروں میں بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے سحری و افطاری کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سحری کا اہتمام کرتے تھے وہ کل ہم نے جانا کہ کھجوروں سے، دودھ سے، شہد سے وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جناب افطاری کس طرح کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے ساتھ حسب معمول معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ ڈاکٹر صاحب کل ہم نے بات کر لیا ہے کہ سحری کس طرح کیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج افطاری پہ روشنی ڈالیے گا کس طرح افطاری کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ الحمدللہ رب العالمین کہ ہم جو ہے بتدریج رمضان المبارک کے جو اگلا مرحلہ ہے اس کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور اب بھی اس وقت افطار کے قریب ہیں۔ کل جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں سحری کا جو احوال ہے اسے جاننے کی کوشش کی تھی۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا اہتمام کس طرح کیا کرتے تھے، اس کا کیا انداز اور اطوار ہوا کرتے تھے، اس پہ ہم نے بات کی۔
آج ہم افطار کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو معمول ہے، جو نفلی روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہے، ان کے افطار کا معاملہ بھی کم و بیش ایسا ہی تھا جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کے افطار کا معاملہ تھا۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ایک آدمی کو کسی نسبتاً بلند مقام کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال یا ایک اور صحابی جن کو یہ ذمہ داری تھی، وہ ایک ساتھ والا جو گھر تھا اس کی چھت پر کھڑے ہوتے تھے اور دیکھا کرتے تھے، اور جب وہ دیکھتے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیے انتظار کرتے کہ جب وہاں سے آواز بلند ہوتی، یعنی یہ پیغام آتا کہ سورج غروب ہو گیا، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھجور تناول فرمایا کرتے اور اس سے افطار کیا کرتے۔ حضور کا جو افطار کا دسترخوان ہے، میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے سامعین اور ناظرین ذرا اس کو دل کے کانوں سے اس بات کو سنیں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے اوپر بالخصوص 2 ہجری میں روزہ فرض ہوتا ہے، اور لگ بھگ 9-10 رمضان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سارے رمضان کی جتنی تفصیل افطار کے تناظر میں ہم تک پہنچی ہے، چوتھی چیز حضور کے جو دسترخوان تھا اس کے اوپر موجود ہمیں نہیں ملتی ہے۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور دسترخوان کے اوپر کھجور موجود ہوتی تھی، پانی موجود ہوتا تھا اور نمک موجود ہوتا تھا، یعنی اس کے علاوہ چوتھی چیز حضور کے ہاں موجود نہیں ہوتی، اور حضور اسی پر اکتفا فرماتے اور اسی کو خوشی سے جو ہے بعض اوقات سفر میں کیے ہوئے جو حضور کا جو سفر ہے اس دوران اگر کہیں روزہ آ جاتا تو ہمیں یہ سننے کو ملا کہ اگر کسی نے مشروب پیش کر دیا، شہد اور شکر کا مشروب جو ہے پانی میں، تو حضور نے اس کو بھی پسند فرمایا۔ اور حضور کے ہاں جو لوگ ضیافت کے لیے آیا کرتے اور رمضان میں بالخصوص مدینے میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا اہتمام مسجد نبوی کے اندر کیا جاتا، اور حضور کی یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور اصحاب صفہ کے لیے وہ لوگ جو مسجد نبوی کے اندر کل وقتی اقامت جن کی تھی، جو مستقل وہاں پہ رہتے تھے دین سیکھنے کے لیے، اپنا گھر بار ترک کر کے وہاں موجود تھے، ان کی جب تک ان کے لیے افطار کا اہتمام نہیں ہو جایا کرتا تھا، انتظام انصرام نہیں ہو جاتا، اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اپنے گھر کے لیے کوئی چیز نہیں منگواتے تھے۔ تو حضور کا یہ بھی اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں یا اپنے ساتھ متعلقین جو ہیں، وابستہ لوگ جو ہیں، ان کے افطار کے اہتمام کا ذوق حضور کی زندگی میں ملتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ایک ایسا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا روزہ افطار کروائے گا تو اللہ رب العزت اس روزہ افطار کروانے کے عوض اس کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ فرمائے گا، آتش دوزخ سے اس کو نجات عطا کرے گا، اور روزہ دار کو روزہ رکھنے پہ جتنا اجر عطا کیا جائے گا اتنا اجر اس اکلوتے شخص کو عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا یا رسول اللہ، جو باوسائل لوگ نہیں ہیں، جو روزہ نہیں کھلوا سکتے، اہتمام نہیں کر سکتے، وہ تو اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ دین رحمت ہے، اللہ نے میری امت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ایک کھجور کی گٹھلی سے بھی، گٹھلی نکال کے کھجور کے ایک حصے سے بھی روزہ کھلوا دے گا، ایک گھونٹ پانی سے یا دودھ کی لسی بنا کے اگر اس سے بھی چند گھونٹ پلوا دے گا، روزہ افطار کروا دے گا، تو اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا کرے گا جتنا روزہ دار کو اجر عطا کیا جائے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جناب، رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی انسانوں میں ذہنی، ایمانی اور عملی اعتبار سے بہت سی خوشگوار تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے میں امن و ایمان، باہمی ہمدردی کے جو فضا ہے وہ بھی قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ اسی مہینے میں عام طور پر اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کا دستور بھی ہے، اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا براہ راست رمضان مبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے واجب اور اس کی ادائیگی کا تعلق اس کے متعین نصاب کا مالک بننے سے ہوتا ہے، لیکن چنانچہ رواج ہی یہی بنتا جا رہا ہے کہ رمضان مبارک میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس لیے اس موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ اس ماہ میں جہاں رمضان، روزہ اور ان سے متعلق ہر عبادت پر لکھا جاتا ہے، خوب لکھا جاتا ہے، وہاں اسی مہینے میں زکوٰۃ پر بھی لکھا جائے، تاکہ اس فریضے کے ادا کرنے والے جو پوری ذمہ داری ہے نا اس سے اپنے اس فریضے کو ادا کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کا بھی عام حکم دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتے ہیں اور بری موت سے بچاتے بھی ہیں۔ تو آج ہم یہی بات کریں گے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کرنا اور فطرانہ
ہر کوئی شاید اس کو ایک ہی چیز سمجھتا ہے، لیکن ان میں کیا ڈفرینس ہے اس پر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے پہلے آج اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت میرے خیال سے یہ ایک غلط العام میں تو کہوں گی کہ ایک کنسیپٹ بنتا جا رہا ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ صدقہ خیرات کرنا، فطرانہ، زکوٰۃ یا پھر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا کہیں نہ کہیں شاید ملتا جلتا ہے یا ایک ہی چیز ہے، ایک ہی کانسیپٹ ہے۔ کیا یہ الگ الگ چیزیں اور کس کس طرح اس کو آپ ڈفرینشیٹ کریں گے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ بہت ہی بنیادی اور زندگی سے جڑا ہوا ٹاپک ہے، اور یقیناً اس کے بارے میں معاشرے کے اندر نسبتاً کم معلومات جو ہیں وہ لوگوں کو ہیں، اور کسی درجے پہ شاید ہم معلومات کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کو ڈیل بھی نہیں کر پاتے جیسے ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ تو اس پہ گفتگو ہوتی رہنی چاہیے گاہے گاہے، اور اس سے ایک ابلاغ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا رہنا چاہیے۔ بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے جو دین ہمیں عطا کیا، یہ زندگی کے تمام گوشوں کو منور کرتا ہوا اور تمام گوشوں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے احکامات جو ہے وہ جاری کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ بنیادی طور پر جو اللہ کے ہاں منشا اور مقصود ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا اصل میں بنیادی مقصود ہے۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں، بشارتیں جو ہیں، یہ ساری کی ساری بنیادی طور پر خوشخبریاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبے کے عوض جو ہیں بندے کو عطا کی گئی ہیں۔ اور یہ اللہ کے راستے میں اب خرچ کیسے کرنا ہے، خرچ کرنے کی آگے پھر مختلف تقسیم جو ہے وہ مرتب کر دی گئی ہے۔ بنیادی طور پہ ایک عام فہم، عام آدمی کے سمجھنے کے لیے، میرے درجے کا جو درجہ طالب علمی پر موجود شخص ہے، اس کے لیے یہ بات سمجھنے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کسی نہ کسی درجے پہ صدقے کی ہی ذیل میں آتا ہے۔ یہ سارے کا سارا صدقہ ہے، لیکن ان میں سے کچھ صدقات واجبہ ہیں، کچھ صدقات نافلہ ہیں۔ صدقات واجبہ سے مراد وہ صدقات ہیں جو اللہ کی طرف سے لازم قرار دے دیے گئے ہیں۔ اب وہ اس کے اندر ایک وسیع تر حکمت موجود ہے، اس کے پیچھے ایک وسیع تر بھلائی موجود ہے، اس کے لیے اوورال پورے ایک معاشرے کے اندر کے لیے خیر جو ہے اس کا اس صدقات واجبہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ دوسرے اس کے بعد جو دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے وہ صدقات نافلہ کے ذیل میں ہے۔ اب صدقات واجبہ کے اندر ایک بہت براہ راست اور بنیادی چیز جو ہے وہ ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اس کا ایک بہت بنیادی اور نمایاں عنصر ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، اور جو باقی صدقات اور خیرات ان کے اندر بھی ایک بنیادی فرق ہے، اور پھر اس سے آگے درجے پہ جائیں گے تو پھر ایک فطرانہ اس کی قسم ہم تک پہنچتی ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں اس طرح کر کے تقسیم اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ ساری تفصیل موجود۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ کا معاملہ یعنی صدقات واجبہ کرنا کی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر 82 مقامات پر اللہ رب العزت نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ گویا میں یہ سمجھا کہ جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو نظام اللہ کو جو معاشرت درکار ہے، اس میں جہاں روحانی بالیدگی اور ترقی کے لیے انفرادی درجے پہ ایک شخص کو نماز اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، وہ ساری کی ساری روحانی فضا آپ نے اپنے اندر اور باہر قائم کرنی ہے جسے اللہ نماز کہہ کے پکار رہا ہے۔ بالکل اسی طرح دوسرے درجے پہ اللہ معاشی معاملات کے لیے جو سب سے بڑا انتظام اور انصرام کر رہا ہے اس معاشرے کے لیے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور یہ بات میں صرف اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ہمارے سامعین اور ناظرین کی اکثریت جو ہے وہ دین رحمت سے محبت کرنے والی ہے۔ آپ یہ دیکھیے 2018 کے اندر امریکہ کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس نے انسانی معاشرت کے اندر معاش کا جو معاملہ ہے، مالی معاملات ان کے اوپر ریسرچ کرنے والا ایک ادارہ ہے، انہوں نے تحقیق کی اور ان کی کوئی لگ بھگ 22 سال کی تحقیق کے بعد وہ یہ پہنچے کہ اگر معاشرے کے اندر موجود ہر زمانے کے معاشرے کے اندر لوگوں کے پاس جو ٹوٹل مالیت ہے، اگر اس کا 40واں حصہ کسی انداز سے نکال کے اسٹیٹ کے پاس آئے اور اسٹیٹ اس کو تقسیم کرے تو چند سالوں کے اندر معاشرہ جو ہے وہ متوازن ہو جاتا ہے، اور مالی معاملات کی بنیاد پر وہاں پہ کرپشن اور باقی اس طرح کی علتیں جو ہیں بے افراتفری اور بد انتظامی وہ نہیں ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں انسان اپنی ساری جدید معاشی علم کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آج سے چند سال پہلے اس حقیقت پر پہنچ رہا ہے، اور اللہ رب العزت جو اس سارے نظام کا خالق اور مالک ہے، جو سب سے بہتر اس کے بارے میں ہدایت عطا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زکوٰۃ کا نظام عطا کیا، اس کے اندر جو حتمی بات حضور سے ہم تک پہنچی وہ یہ تھی کہ جو مال ہے اس کا 40واں حصہ، یہ جو ہم 2.5% زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ اگر حساب کیا جائے تو لگ بھگ
40वां हिस्सा ही बनता है। अब आप ये देखें कि ये ऐसा खूबसूरत अमल है कि नमाज का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया, लेकिन नमाज के अंदर तरतीब क्या होगी वो कुरान में बताना ज़रूरी नहीं समझी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान फरमाया। लेकिन ज़कात की अहमियत का इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ज़कात के ज़ैल में बड़ी तफसील से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में ही अहकामात जारी कर दी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ज़ाहिर है उस पर फिर तशरीह करके उसकी बताई, वजाहत करके बताई, लेकिन बुनियादी अहकामात जो थे वो सारे के सारे लगभग कुरान हकीम के अंदर मौजूद हैं। और हम ये देखते हैं कि कुरान हकीम की एक आयत ही इंसानी ज़िंदगी के, इससे अंदाज़ा लगाएं कि कुरान हकीम कितना जामिउल कलाम है कि उसकी एक आयत इंसानी ज़िंदगी का जो गोया सबसे अहम मसला है, हर दौर का मसला रहा और हमारे ज़माने का शायद सबसे बड़ा मसला मुआश का और माली मामलात का मसला है। एक आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 60 जो है उसके अंदर अल्लाह ने ज़कात की तकसीम जो है, सदकाते वाजिबा की जो तकसीम है उसकी 8 अक़साम बयान कर दी कि वो 8 लोग जिन तक ये सदकात पहुँचने। अब हम तफसील से वो हम बयान करते जाते हैं। अल्लाह हमें कुरान में रहनुमाई अता करता है कि जो पहला हकदार है आपकी ज़कात का वो मिस्कीन है, ठीक है। दूसरा हकदार आपका जो है वो फ़कीर है। फ़कीर वो होता है जिसके पास कुछ ज़्यादा राह मौजूद ना हो, यानी जिसके पास किसी तरह के असबाब मौजूद ना हो, बिल्कुल खाली हो चुका हो, जो मुकम्मल कल्लाश जो हो चुका हो, वो फ़कीर कहलाता है। सबसे पहला हक उसका है। दूसरा हक मिस्कीन का है। मिस्कीन वो होता है जिसके पास कुछ बुनियादी वसाइल तो मौजूद होते हैं, लेकिन उसके अंदर फ़कीर से 2 बातें मुख्तलिफ पाई जाती हैं। एक तो कुछ वसाइल उसके पास होते हैं, लेकिन वो वसाइल उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होते। दूसरा, वो हाजतमंद नहीं होता, वो एलानिया अपनी हाजत पेश नहीं करता। तो अल्लाह ने दूसरी तवज्जो दिलाई कि फ़ुकरा को भी देना और फिर मसाकीन को भी देना। फिर तीसरा अल्लाह ने बताया कि जो आमिलीन हैं, जो इस निज़ाम के ज़कात के निज़ाम को मुरतब करने वाले हैं, ज़कात इकट्ठी करने वाले हैं, ज़कात का निसाब हिसाब किताब रखने वाले लोग हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो भी उससे पूरी की जा सकती हैं। 3 बातें होगी। चौथा, अल्लाह ने कहा लोगों की गर्दनें आज़ाद कराने के लिए इसको किया जाए, गोया गुलाम आज़ाद करने के लिए। अब आजकल के ज़माने में गुलाम तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसका उलमा ने इसकी तशरीह ये बयान की है। वो ये कहते हैं कि यहाँ इससे मुराद आज के ज़माने में ये है कि कोई आदमी कर्ज के मामले में इतना डूब चुका है, और फिर बिलखुसूस वो ये कहते हैं कि ये जो जान बचाने का अमल है ना, यानी गुलाम आज़ाद करना, गोया उसकी जान को आज़ाद करना है। तो इसमें बिलखुसूस वो लोग मुआशरे के अंदर हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए, ज़कात देते वक्त ज़रूरतमंदों की ज़रूरत भी पूरी करें, लेकिन उन लोगों को भी ढूंढे जिन्होंने कहीं किसी कत्ल के मामले में कत्ल के एवज कुछ उनको को अमाउंट देनी है और अपनी जान बख्शी करवानी है, दियत की शक्ल में कुछ ना कुछ दे के अपने आप को आज़ाद कराना है। तो ये भी एक बेहतरीन ज़कात का मसरफ़ है कि उनके एवज अगर कोई गरीब है, अपनी दियत खुद वो नहीं दे सकता, अदा नहीं कर सकता, तो उसकी तरफ से मकतूल के वरसा को पैसे दे दिए जाएँ, तो वो ज़कात का एक बेहतरीन मसरफ़ है और कुरान के हुक्म के और मंशा के ऐन मुताबिक है। फिर इससे अगला दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में हमें ये बताया कि जो मकरूज़ हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़ाहिरी तौर पे असबाब मौजूद नहीं है, कर्ज बहुत है, उनकी जान उसमें से आज़ाद नहीं हो रही, तो उनकी जान आज़ाद करवाने के लिए, उनकी ज़िंदगी में राहत और आसानी लाने के लिए आप एक दर्जा आगे बढ़े और उनकी जगह पे जो है वो दे दे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक जो आदमी अल्लाह के रस्ते में निकला हुआ है, यानी जिहाद के लिए निकला हुआ है या उसूल इल्म के लिए निकला हुआ है, यानी मदारिस के जो बच्चे हैं, मसाजिद के इंतज़ाम इंसराम चलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इसको खर्च किया जा सकता है। फिर एक अगले दर्जे के ऊपर जो कुरान हकीम के अंदर ज़कात का मसरफ़ हमें बताया गया वो ये है कि जो लोग न्यू मुस्लिम्स हैं, जो नए मुसलमान हुए हैं, उनके ज़ाहिरा अपने सोशल एक बाइकआउट हो चुका होता है, उनको अपनी फैमिली से, अपने लोगों से एक तरह का मुआशी मुनक़ता हो चुके होते हैं, तो उनकी तालीफ़ कल्बी के लिए उन पर खर्च करना जो है वो भी ज़कात के मद में हो सकता है। और वो लोग भी जिन पे खर्च करने से उनकी दीन की तरफ रग़बत बढ़ सकती है, उन पे खर्च करना जो है वो भी ज़कात के ज़ैल में आता है, वो भी किया जा सकता है। फिर मुसाफिर जो है उसके लिए उसके रस्ते में उसे खर्च किया जा सकता है। मुसाफिर उसे अगर वो कहीं किसी वक्त बेशक अपने मकाम पर जो उसका असल वतन है वहाँ पर बेशक वो कितना साहिब सरवत हो, बाज़ औक़ात सफ़र के दौरान आदमी की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे माली तौर पे कलाश हो चुका होता है, तो दीन रहमत ये कहता है कि उस पर भी ज़कात की ज़ैल में जो है वो खर्च किया जा सकता है, उसके ऊपर खर्च किया जा सकता है। और उस पर खर्च करना, उसकी मदद करना, गोया वो भी ऐसे ही है जैसे अल्लाह की इंतहा दर्जे की खुशनुदी हासिल करने का कोई ज़रिया और वसीला हो सकता है। तो ये वो सारी मदात हैं जिनके अंदर बुनियादी तौर पे 8 बुनियादी अक़साम हैं जिनके ऊपर जो है वो खर्च किया जाना चाहिए। और फिर इसमें अंदर एक और बहुत अहम बात है, हमारे यहाँ एक सवाल जो अक्सर ज़हन में उठता है कि ज़कात देते वक्त बताना बहुत ज़रूरी हम समझ रहे होते हैं।
کہ زکات یہ ہم آپ کو زکات دے رہے ہیں، ہم آپ کو زکات دے رہے ہیں. عموماً لوگ یہ پوچھتے ہیں جی کہ اگر بتائے بغیر دے دیں گے تو زکات ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ اس میں ڈیٹیل میں کل ہم بات کریں گے. ایک تو یہ کہ ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ ہم آپ کو زکات دے رہے ہیں، دوسرا یہ کہ خاص کر کے رمضان میں ہی کیوں زکات دی جاتی ہے اور اس کو ایک اچھا عمل قرار دیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسامہ بن سعود بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اسامہ آپ کا بھی بے حد شکریہ. لیکن جاتے جاتے ایک اور کلام آپ سے ہم سننا چاہیں گے.